ما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہفتے والوں کا تذکرہ کیا، یعنی بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو ہفتے کے دن کے ذریعے سے آزمایا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے وعد و نصیحت کا۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پہ ایک قوم کا ذکر کر رہا ہے، یہودی قوم کا، اور ہفتے کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ہفتے کی آزمائش ڈالی۔ سنیچر کے دن انہیں سمندر سے مچھلی پکڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، یعنی 6 دن ان کے تھے، 6 دن تک وہ مچھلی پکڑ سکتے تھے، لیکن سنیچر کے دن، ہفتے کے دن اللہ رب العالمین نے کہہ دیا تم مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، ایک دن کے لیے تمہیں اس حلال غذا سے رک جانا ہے کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ 6 دن تمہارے ہیں، 6 دن تک تم مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں اس کی تفصیل سے اس کا تذکرہ کرتا ہے اور فرماتا ہے وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور آپ ان لوگوں سے، اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہوا کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تھا ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کو اس طرح آزمائش کرتے رہے اس سبب کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روک دیا تو آزمائش کے طور پر ہفتے کے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیاں سمندر کی تہہ کے اوپر آتی تھی، سب سے زیادہ دریا کے اوپر مچھلیاں سنیچر کے دن، جس دن پکڑنے کے لیے اللہ نے منع کر دیا، شکار کے لیے منع کر دیا، حرام کر دیا شکار، اسی دن آزمائش کے طور پر زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، باقی کے 6 دن اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ تو جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام کرتا ہے، کسی چیز کو منع کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس لیے منع کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آزمایا جائے۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں ہم پر حرام کی ہیں، ہر حرام چیز کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے۔ اللہ نے ہم پر جھوٹ کو حرام کیا، غیبت کو حرام کیا، چوری کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، قتل کو حرام کیا، ڈکیتی کو حرام کیا، رشوت کو حرام کیا، غیر اللہ کے کھانے کو حرام کیا، مردار کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا۔ ان تمام حرام چیزوں سے اللہ رب العالمین پھر ہمیں آزماتے بھی ہیں۔ ہمارے سامنے یہ کسی نہ کسی شکلوں کے ذریعے سے آ جاتی ہیں، ہمارے سامنے کسی نہ کسی ایسے کا ذکر آ جاتا ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم اس کی چگلی میں، اس کی غیبت کے اندر، اس کی حسد میں لگ جاتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ تو جتنی بھی اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اللہ نے وہ حرام اس لیے کیے ہیں تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں آزمائے۔ تو ہفتے والوں کو اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا، کیونکہ اللہ کو ہفتے کے دن ہی انہیں آزمانا تھا۔ اللہ نے ہفتے کے دن سے ہی انہیں آزمایا، اور ایک ہفتے کے اندر ایک دن خوب مچھلیاں آتی اور باقی 6 دن مچھلیاں ہی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کر لیا اور
کیا انہوں نے تجویز نکالی اپنی دماغ کے طور پر اپنی صلاحیت سمجھتے ہوئے کہ ہم ہفتے کے دن سے پہلے ایک دن پہلے سمندر کے کنارے دریا کے کنارے کھڈے کھود دیں گے. اس کے بعد جب ہفتے کے دن مچھلی آئیں گی اچھل اچھل کر تو کھڈوں میں گر جائیں گی. ہم ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے, ہم اتوار کے دن انہیں پکڑ لیں گے. انہوں نے یہی کیا, انہوں نے کھڈے کھود دیے, دریا کے کنارے بڑے بڑے کھڈے کھودے, اور جب سنیچر کا دن آیا اور حسب معمول مچھلیاں خوب سمندر کی پانی کے تہ کے اوپر آئیں اور اچھل اچھل کر گڈھوں میں گر گئیں. سنیچر کے دن انہوں نے نہیں پکڑا, اتوار کے دن جا کے اس کو پکڑ لیا اور کھانا شروع کر دیا. اب یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور اللہ رب العالمین کی آزمائش میں وہ فیل ہو گئے. اللہ جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو ایک باؤنڈری اللہ کی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اس باؤنڈری کے قریب بھی مت جانا, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کو کراس نہیں کرنا, ان کے قریب بھی مت جانا. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں زنا کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت جانا. تو اسی طرح جو اللہ نے حرام کر دیا جس چیز کو, اللہ نے اس کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا, کیونکہ جب انسان اس کے قریب جائے گا تو ہیلے بہانے ڈھونڈ کر کسی نہ کسی طریقے سے اسے اپنے لیے حلال کر لے گا. آج دیکھ لیجئے غیر اللہ کے نام کا کھانا عام طور سے اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا کہ حرام ہے, اب کسی نہ کسی طریقے سے انسان اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر 40ویں کے ٹائم کے اوپر محرم کا جو 40واں آتا ہے اس کے ٹائم پر اس کے سامنے اگر 40ویں کا حلیم آ جاتا ہے, حسن حسین کے نام کا کھانا آ جاتا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ چلو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, رزق ہے, ہم بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے, یہ حلال ہو جائے گا. اگر 22 رجب کے کونے اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ رزق ہی تو ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. تو یاد رکھنا یہ جو اللہ نے غیر اللہ کا حرام کیا ہے یہ آزمائش کے ساتھ ہے. اللہ آزما رہا ہے تمہارے سامنے, اگر یہ کھانے آ رہے ہیں, اگر تم نے بسم اللہ کہہ کے کھا لیا تو تم نے اللہ کی حدیں کراس کر دی, کیونکہ بسم اللہ حرام کھانے کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں ہے, بسم اللہ حلال کھانے کے اوپر پڑھنے کے لیے ہے. دیکھا حرام جانور کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے دیکھیں, بلی کتا بندر ہے, بسم اللہ کہہ کے ذبح کریں, حلال ہو جائے گا. تو پھر غیر اللہ کا کھانا بسم اللہ کہہ کے کھانے سے کیسے حلال ہو جائے گا؟ وہ بھی حرام رہے گا. 1000 بار بسم اللہ پڑھ لیجئے, حرام کھانے پہ وہ حلال نہیں ہوگا. بسم اللہ اللہ نے حلال چیزوں کے لیے بنائی ہے, حلال کھانوں کے لیے بنائی ہے. بکرا حلال ہے, بکری حلال ہے, اونٹ گائے بیل حلال ہے, بسم اللہ کہہ کے ذبح کریں, وہ اللہ رب العالمین نے اسے حلال کیا ہے. کھانا ہے, حلال غذا اللہ نے رکھی ہے, اللہ کے نام کا کھانا ہے, بسم اللہ کہہ کر کھائیں. تو حلال غذا کے لیے بسم اللہ بنی ہے, نہ کہ حرام غذاؤں کے لیے. تو جو لوگ گلیاں نکالتے ہیں, جو لوگ راستے نکالتے ہیں, جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیز کے قریب جاتے ہیں اور اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, وہ انہی یہودیوں کی طرح ہیں, انہی یہودیوں کی طرح ہے. وہ انہوں نے کیا کیا, ہفتے کے دن اللہ نے منع کر دیا مچھلیاں پکڑنے سے, ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی, لیکن ایک ہلا ایک بہانہ کر لیا کہ ایک دن پہلے کھڈے کھود لیے اور ہفتے کے دن مچھلیاں اس کے اندر گری. ہفتے کے دن انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہاں ہفتے کے بعد جب اتوار کا دن آیا تو انہوں نے مچھلیاں پکڑی اور کھائیں. تو یہ ہیلا اور یہ بہانہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہیلا بہانہ اللہ کی عذاب کو دعوت دیتا ہے. یاد رکھنا, اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے, اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. یہود کو ہم اگر فالو کریں گے, نصارہ کو ہم فالو کریں گے, انہی کی روش پہ چلیں گے, تو اللہ رب العالمین نے جو یہ واقعے بیان کیے ہیں یہ اسی لیے بیان کیے ہیں کہ انہی کی طرح بھی تمہارا حال بھی ہو جائے گا. آج اینیورسری کو لے لیجئے, برتھ ڈے کو لے لیجئے. آج مسلمان اہل حدیث بھی برتھ ڈے منا رہا ہے اپنے بچوں کا, اور یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی کلچر چل گیا کہ انسان اپنے جنم کا دن منا رہا ہے. جو مرن دن منا رہا ہے, مرنے کا دن منا رہا ہے, جو برسی منا رہا ہے, وہ تو ہم نے حرام کر دی. اور جو برتھ ڈے ہم بچے کا منا رہے ہیں وہ ہمارے لیے حلال کیسے ہو جائے گا؟
جس طرح کسی کی پیدائش پر، کسی کے مرنے پر اس کے نام کا کھانا نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے نام کا کھانا ہے، اسی طرح کسی کی پیدائش پر اس کے نام کا برتھ ڈے نہیں ہے، وہ بھی غیر اللہ کے نام میں شمار ہوگا۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کیک کے اوپر اسی بچے کا یا بچی کا یا بڑے کا نام لکھا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی ہمارے لیے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا کھانا ہو گیا، یہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر منسوب ہو گیا، اس کا نام ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ بنا نام کے کیک ہی نہیں بنتا ہے صاحب، جب تک کہ نام نہ لکھ دیا جائے کیک پر، جس کا برتھ ڈے ہے، جس کا جنم دن ہے، وہ کیک شمار نہیں کیا جاتا۔ تو یہ گلیاں ہیں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے پاس جانے کی، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے اندر ملوث ہونے کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، تو اس موقع پر ان کے اندر 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، کھڈے کھودتا تھا اور مچھلیاں کھاتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، نہ مچھلیاں کھاتا تھا، ان سے دور کنارہ ہو گیا تھا کہ یہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، نہ مچھلیاں پکڑتا تھا نہ مچھلیاں کھاتا تھا، بلکہ انہیں منع کرتا تھا کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اللہ نے منع کیا ہے، تم نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہیلا اور بہانہ تلاش کر لیا۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُوهُمْ أَوْ مُعَذِّبُوهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے شاید یہ ڈر جائیں۔ یعنی یہ وہ گروہ تھا جو کہہ رہا تھا نصیحت کیوں کر رہے ہو، جو الگ ہو گیا تھا بالکل، وہ کہہ رہا تھا نصیحتیں مت کرو، ان کو ہلاک ہونا، برباد ہونا، یہ برباد ہو جائیں گے، تم دور ہو جاؤ ان سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، تو لیکن جو نصیحت کرنے والے تھے، جو امر بالمعروف کرنے والے تھے، جو نہی عن المنکر کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم انہیں روکیں گے، ضرور روکیں گے اس برائی سے۔ اور کیوں روکیں گے؟ تاکہ اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے منع کیا، ہم نے ان کو روکا تھا، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے ان کو متنبہ خبردار کیا تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے شاید ان کو ہدایت دے دیں اور یہ اس چیز سے رک جائیں۔ تو یہ 3 گروہ ہو گئے، ایک گروہ مچھلی پکڑنے والا، کھڈے کھودنے والا، مچھلی کھانے والا، دوسرا گروہ بالکل علیحدہ ہو جانے والا، اور تیسرا گروہ نہ مچھلی پکڑتا تھا نہ کھڈے کھودتا تھا، بلکہ ان کو نصیحت کرتا تھا کہ تم جو کر رہے ہو یہ اللہ کے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو۔ اب آگے ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ اس کے بعد جو کچھ انہیں بتایا گیا تھا انہوں نے اسے بھلا دیا، یعنی ہفتے کے دن انہیں منع کیا گیا تھا، نصیحت کی گئی تھی ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، انہوں نے ہیلے اور بہانے سے ہفتے کے دن بھی مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی اور اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا۔ رب آگے فرماتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ نے ان کو نجات دے دی جو اس برائی سے روکا کرتے تھے۔ 3 گروہ میں سے جو یہ تیسرا گروہ تھا جو منع کرتا تھا، ان کو ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، وعیدیں سناتا تھا اور ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے شامل نہیں ہوتا تھا، صرف یہ اکیلا گروہ بچا۔ یہ جو نجات پانے والا گروہ ہے نا، صرف یہ اکیلا گروہ نجات پانے والا ہے۔ تو یاد رکھنا، جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کر رہا ہے، جو غیر اللہ کے نام کی فاتحہ دلا رہا ہے، جو پیروں کی فقیروں کے نام پر کھانے کھلا رہا ہے، پکوان بنا رہا ہے، وہ تو جائے گا ہی جہنم میں، وہ تو عذاب کا مستحق بھی ہوگا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں مرنے دو کرنے دو، ان کا کام یہ جانے، بلکہ وہ اس میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، کھا پی بھی لیتے ہیں، تو یہ دونوں گروہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ حقیقت میں جو بچنے والا گروہ ہے وہ جو نہ کھاتا ہے ان کے ساتھ، نہ پیتا ہے، بلکہ انہیں بتاتا ہے یہ غیر اللہ کے نام کا کھانا ہے۔ تو رب نے فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، اور اللہ نے انہیں نجات دی جو روکا کرتے تھے برائیوں سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ،
يَتَّقُونَ، اور اللہ نے انہیں عذاب کے اندر، دردناک عذاب کے اندر پکڑ لیا، جو بے حکمی کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو عذاب سے دوچار کیا۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یعنی جب وہ جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا اس سے حد سے نکل گئے، فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس قدر سخت عذاب ان کے اوپر آیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا، چہرے مسخ کر دیے گئے۔ اللہ کی شریعت کے اندر ہیلے بہانے ڈھونڈنے والے کو، اللہ رب العالمین کی شریعت کے اندر تعویلیں کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے اس طرح ہلاک کیا کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ اللہ نے تمام کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ رسول تمہیں دیں، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ تم اسے لے لو، تھام لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ آج بھی وہی رب ہے، اس پر قادر ہے کہ چہروں کو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مسخ کر دے، اور سور اور بندر کے خنزیر کی شکلوں کے اندر تبدیل کر دے۔ تو یوں اس قوم کا خاتمہ ہوا۔ 2-3 دن زیادہ سے زیادہ یہ لوگ زندہ رہے، اس کے بعد ان سب کی موت ہو گئی، سب کو اللہ رب العالمین نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں قرآنی آیات، قرآنی واقعات سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔